محترم ناظرین، عام طور پر ایک خیال پایا جاتا ہے کہ میری فلاں امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کس شخص کی کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہوتی، تو مکمل تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک شخص اپنے پیش امام کی غیبت کرے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے، اپنے امام کو گالیاں دے، لوگوں کو اپنے امام کے خلاف ابھارے، تو پھر وہی شخص اسی امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھے، تو کیا ایسے شخص کی اپنے پیش امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ واقعتاً عام طور پر یہی خیال پایا جاتا ہے کہ اگر دل کے اندر اپنے امام کی نفرت آ جائے، اپنے امام کی برائی آ جائے، تو ایسے امام کے پیچھے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ خیال عموماً پایا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں لوگ مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں یا مسجد بدل لیتے ہیں، کسی دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو نفرت دل کے اندر آئی ہے، یہ جو برائی ہمارے اندر آئی ہے، ہم اس برائی کو نکالیں دل سے، اس کو چھوڑیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد بدل لیتے ہیں اور اپنا رویہ نہیں بدلتے۔ غیبت تو کسی بھی مسلمان کی جائز نہیں ہے، عام سے عام مسلمان کی بھی غیبت جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، پیٹھ پیچھے برائی نہ بیان کریں۔ لیکن ہم اپنے رویے کو بدلنا اور اپنے رویے کو چینج کرنا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مسجدیں بدلنا بڑا آسان ہے، اپنا رویہ بدلنا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے۔ باقی رہی بات کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس بندے کی بالکل اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو مسجد بدلنا نہیں چاہیے، اپنا رویہ بدلنا چاہیے، نماز جو ہے نا اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو ایسے شخص کو اگر امام خود کہہ دے کہ آپ میری برائی بیان کرتے ہو، میری غیبت کرتے ہو، لوگوں کو میرے خلاف اکساتے ہو، تو آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو، آپ کی میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو پھر بھی وہ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھے یا مسجد بدل لے؟ نہیں، امام اگر کہہ بھی دے کہ آپ کی میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی اس بندے کی اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ امام کے کہنے سے یا نہ کہنے سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، اگر امام کہتا بھی ہے تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے کئی بندے ناراض ہوں امام صاحب سے، تو پھر ان کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ چند ایک مقتدی ناراض ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو امام صاحب سے راضی ہے، تو ان چند ایک کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چند ایک لوگ امام صاحب سے ناراضی ہوتے ہیں اور باقی سب لوگ امام صاحب سے راضی ہیں۔ تو جب سب لوگ راضی ہیں تو ان کی رضا کا اعتبار ہوگا اور ان کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر کافی سارے لوگ ناراض ہوں، ایک تعداد ہے ناراض ہونے والوں کی، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو لوگ ناراض ہیں یہ کس وجہ سے ناراض ہیں۔ کیا کوئی ذاتی معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ناراض ہیں، یا کوئی دینی معاملات ہیں جس وجہ سے یہ لوگ ناراض ہیں؟ اگر تو یہ ذاتی معاملات کی وجہ سے ناراض ہیں، مثلا مجھے امام صاحب کی قرات اچھی نہیں لگتی، مجھے امام صاحب کا رویہ اچھا نہیں لگتا، مجھے امام صاحب کی فلاں چیز اچھی نہیں لگتی، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ذاتی معاملات ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ان لوگوں کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ ناراض ہیں اور ناراضگی کی وجہ دینی امور ہیں کہ بھئی امام صاحب کا کوئی دینی معاملات ہیں وہ درست نہیں ہے، امام صاحب مسائل صحیح نہیں بتاتے، نماز صحیح نہیں پڑھاتے، اس طرح کی اگر چیزیں ہیں، دینی معاملات ہیں جن کی بنا پر وہ کافی سارے مقتدی امام صاحب سے ناراض ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جو مقتدی ناراض ہیں یہ دین سے واقف بھی ہیں یا نہیں، نماز کے مسائل سے واقف بھی ہیں یا نہیں۔ اگر تو یہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہے، مثلا ایک بندہ ناراض ہے جی امام صاحب سجدہ بہت لمبا کرتے ہیں، دوسرا بندہ ناراض ہے امام صاحب قرات بہت لمبی کرتے ہیں، کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، تیسرا بندہ ناراض ہے میں وضو کر رہا تھا، امام صاحب نے نماز شروع کی اور اتنی جلدی رکوع کر لیا کہ میں میری رکعت نکل گئی وضو کرتے کرتے۔ تو اس طرح کے معاملات، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اس وجہ سے ناراض ہیں جی۔ اب معاملات تو یہ دیکھا جائے تو یہ دینی معاملہ ہے کہ جی، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ اعتراضات ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ان تینوں صورتوں میں ان تمام مقتدیوں کا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے اور امام صاحب کا ان لوگوں کی امامت کرنا بھی درست ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مقتدی امام صاحب سے ناراض ہیں اور ناراض ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ لوگ دیندار بھی ہیں، نماز کے مسائل سے، دین کے مسائل سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ امام صاحب کا عقیدہ درست نہیں ہے مثال کے طور پر، یا امام صاحب سنتوں کی رعایت نہیں رکھتے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی بنا پر وہ امام صاحب سے ناراض ہے۔ تو ایسی صورت میں امام صاحب کا امامت کرنا مکروہ ہے۔ تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کریں، سنتوں کی رعایت شروع کریں اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں اور لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ لیکن اس سب کے باوجود جماعت کی نماز چھوڑ دینا اور اس امام کے پیچھے نماز چھوڑ دینا اور گھر میں نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ چار صورتیں ہیں کہ چوتھی صورت میں جو ہے وہ امامت مکروہ ہے،
باقی 3 صورتیں جو پہلے والی ہیں ان میں جو ہے امامت جائز ہے۔ اور عام طور پر چوتھی صورت بہت کم پائی جاتی ہے کہ شاذ و نادر کسی مسجد کا امام ایسا ہو کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو یا اس کے کچھ معاملات دینی معاملات درست نہ ہو، تو یہ بہت کم ہوتا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے۔ وگرنہ عام طور پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں میرے خیال میں ذاتیات زیادہ ہوتی ہیں، اپنے نفس کو زیادہ دخل ہوتا ہے، دینی امور کو اتنا دخل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کی اگر دل میں نفرت آ جائے، غیبت آ جائے یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، ایسی صورت میں امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔